بات کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کو جب کافر سنتے تھے تو ان پہ قرآن اثر کرتا تھا، اس لیے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ قرآن کی آواز ہمارے بچوں تک نہ جائے، یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہی مثالیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ ایک کام کو حق سمجھا جاتا ہے، صحیح سمجھا جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ نہ جاؤ، ذاکرین بن جاؤ گے، ذکر کو نہ جاؤ، ذاکرین بن جاؤ گے، ذکر کی محفل کو نہ جاؤ۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ ذکر اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام لینا گناہ کا کام ہے؟ کہتے ہیں لیکن یہاں پہ نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس کے دل دادا بن جائیں گے، وہاں پہ جائیں گے تو اس کی بات ماننے لگ جائیں گے کہ ہم کسی سے پیسے وصول کر رہے ہیں، کہ آپ ہمارے ذکر کو آؤ گے تو ہم آپ سے اتنے ماہانہ یا اتنے ہفتہ وار آپ سے فیس لیں گے؟ ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے اندر ریاکاری نہ آئے۔ تو بہرحال اس وقت روکا کرتے تھے۔ صبح کی نماز بلند آواز سے تلاوت، ظہر اور عصر میں آہستہ آہستہ۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے کافر شور کرتے، تو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں آہستہ آہستہ، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں تلاوت آہستہ آہستہ ہو گئی، جسے سری نمازیں کہتے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا تو مشرکین مکہ گھروں کو چلے جاتے ہیں، اب شام کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ عشاء کا وقت ہوتا تو یہ لوگ سو جاتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا تو نوابوں کی طرح سوئے ہوتے تھے۔ تو ان تین نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تھی۔ اس وقت کافر اور مشرکین نہیں ہوتے تھے، دو نمازوں میں یہ نیند سے اٹھ کر آ جاتے تھے اور قرآن کریم کی آواز سے اپنے گانوں کی آوازیں، اپنی تالیوں کی آوازیں، اپنی سیٹیوں کی آوازیں ٹکراتے تھے۔ تو یہ مشرکین اور کفار کی علامت ہے۔